کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تشیع شیعہ ایک فرقے کا نام نہیں بلکہ تشیع ایک نیٹ ورک کا نام ہے، اور یہ جیسے جیسے زمانہ گزرے گا آپ کو اس چیز کا احساس بھی ہوگا۔ بالاخص 12 دن کی جنگ میں بہت کچھ دشمن کے سامنے، دنیا کے سامنے آیا ہوا کہ مسلمان تو بہت ہیں دنیا میں۔ آج آپ یہ کہیں کہ نمازیوں کی کمی ہے، کمی نہیں، حاجیوں کی کمی ہے، کمی نہیں، عمرے کرنے والوں کی کمی ہے، روزے رکھنے والوں کی کمی ہے، عابدوں کی کمی ہے، نہیں میرے عزیز۔ سوال یہ ہے کہ آج جنگ فکر ہے کہ آپ یہ نہ دیکھو کہ یہ جنگ اسرائیل کی یا ایران کی جنگ تھی، نہیں، یہ جنگ افکار ہے، دو ملکوں کی جنگ نہیں، یہ 2 افکار کی جنگ ہے۔ اب ایک فکر باطل پہ اگر 10 ملک مسلمان کے جمع ہو جائیں، 20 ملک ویسٹرن کنٹریز کے جمع ہو جائیں، وہ فکر پہ جمع ہوئے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ آپ ایک ملک بناتے ہیں پاکستان، اب سوال ہے کہ پاکستان میں فکر کون سی چلے گی؟ آپ نے ایک پلاٹ لیا کہ یا مسلمان رہیں گے، دوسرا پلاٹ لیا یا ہندو رہیں گے، لیکن سوال ہے کہ جس پلاٹ پہ مسلمان رہیں گے ان کی فکر بھی مسلم والی ہوگی کہ نہیں؟ اس پلاٹ پہ اگر ہندو رہیں گے تو فکر ہندو والی ہوگی کہ نہیں؟ ایک فلم مسلمان بناتا ہے، ایک فلم ہندو بناتا ہے، تو مسلمان جب فلم بنائے گا تو اس میں فکر مسلم ہوگی کہ نہیں؟ فکر مسلم کیا ہے؟ قائد اعظم نے کہا کہ ہمارا کلچر الگ ہے۔ کلچر کہاں سے نکلتا ہے؟ فکر کہاں سے نکلتی ہے؟ آپ جس عقیدے کو مانتے ہو، جس مذہب کو مانتے ہو، وہ چیز آپ کے وجود کے اندر، آپ کے کلچر کے اندر جڑی ہوتی ہے۔ مسلمان ہے تو حجاب کرے گا، مسلمان ہے تو نماز پڑھے گا، مسلمان ہے تو قربانی کرے گا۔ اب قربانی میں جو جانور اسلام نے اجازت دی سب کی کرے گا، بھینس بھی کاٹے گا، گائے بھی کاٹے گا۔ مد مقابل ایک اور فکر ہے جسے ہندو بولا جاتا ہے۔ اب وہ گائے کو اپنی ماتا مانتے ہیں اور آپ اس کی ماتا کے گلا کاٹ رہے ہیں، تو بھائی یہ سماج میں 2 لوگ کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہی کنفلکٹ جو پاکستان میں ہے، یہ جناب شیعہ ہے، یہ جناب سنی ہے، سامنے کسی گھر کا ہے، مثلا وہ وہابی ہے، آپ امام حسین کے ماننے والے، امیر المومنین کے ماننے والے، جناب سیدہ کے ماننے والے، اور مکتب کی بنیاد تولا تبرہ، تولا مطلب اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی ولایت، اہل بیت کے فضائل، تبرہ کا مطلب اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری، لیکن سامنے والا جس گھر میں رہتا ہے وہ ان دشمنوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ اس کی گائے کا گلا کاٹا جائے تو ماتا کا گلا کٹے گا تو ہندو تو لڑے گا۔ اسی طرح اگر آپ اس کے بزرگ کو بلا بلا کہو گے تو وہ کیا ہوگا؟ لڑے گا۔ تبھی سوسائٹیز بننا شروع ہو گئی کہ جناب یہ نیو رضویہ ہے، یہ اولڈ رضویہ ہے، یہ عباس ٹاؤن ہے، یہ گلستان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تاکہ اپنی سوسائٹی میں ہوگا، جو بولے گا اگلے کو برا بھی نہیں لگے گا۔ لیکن یہاں پہ امام بارگاہ بنائیے کسی وہابی محلے کے اندر، تو وہاں پہ ڈیلی جھگڑا ہوگا، ڈیلی لڑائی ہوگی، اگر وہ گفتگو ہو جو ان کو تکلیف دے۔ اب ہندو کے سامنے بکری کاٹو تو مسئلہ نہیں، لیکن گائے کاٹو گے تو مسئلہ ہوگا۔ تو اگر رہبر نے کہا کہ کاٹنا تو تم نے ویسے ہی ہے، جانور بدل دو، گفتگو تو کرو لیکن طرز گفتگو بدل دو تاکہ سامنے والے کو برا نہ لگے۔ یہ نہیں کہ نسلوں کو نہ بتاؤ کہ دشمن اہل بیت کون ہے، لیکن جو تمہاری گفتگو کا طریقہ ہو وہ بدلنا چاہیے، کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا بلا نہ کرو، کیونکہ وہ اس کا عقیدہ ہے، وہ اس کے کانشیس میں وہ چیز بیٹھی ہوئی ہے۔ نیٹ ورک آف اہل بیت کا مطلب کہ تم نے ایک سماج بنانا، ایک سوسائٹی بنانی ہے، اس سماج کے اندر افراد رہتے ہیں، ان کی سوچیں رہتی ہیں۔ تو آج جو جنگ ہے وہ جنگ افکار ہے۔ اب میں نے ایک سوسائٹی بنائی، بھائی یہاں پہ مثلا مسلمان رہیں گے، دوسری سوسائٹی میں ہندو رہیں گے،
مسلمان اگر اپنی سوسائٹی میں رہے گا تو اس کی افکار اور فکر کیا ہوگی؟ فکر مسلم ہوگی، وہ فکر ہندو ہوگی۔ اب ہندو کلچر میں ڈانس از دا پارٹ آف ورشپ، ڈانس ان کی عبادت کا حصہ ہے۔ جس طرح صوفیہ ناچتے ہیں تو وہ ایک ان کا طریق ہے، ڈھول لگانا، رقص کرنا، اللہ اللہ کرنا، وہ ان کی عبادت کا حصہ ہے، وہ بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کے کلچر میں ڈانس ہے، موسیقی، میوزک، یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ پھر آپ صوفیوں کے آئیں، وہاں بھی میوزک، وہ اللہ کے گیت گاتے ہیں اور وہ میوزک پہ گاتے ہیں، ان کے یہاں بھی رقص پایا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے آئیں وہ بھی چیز پائی جاتی ہے۔ کبھی آپ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھیں گے، اس میں ڈانس وانس نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ مثلا جو کرسچن ہیں وہ ڈانس کو برا مانتے ہیں، وہ بھی کلبز میں جاتے ہیں، ناچتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کی فلم میں نظر نہیں آتا، کیونکہ بیک گراؤنڈ کرسچینٹی کا بیک گراؤنڈ ہے۔ کرسچینٹی میں، مسیحیت میں ڈانس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے آج بے دین ہو گئے تو وہ ہر کام کر رہے ہیں، لیکن ہندو مکتب میں، ہندو مذہب میں، کیونکہ ڈانس ان کے کلچر کا حصہ ہے، لہٰذا ان کے ہر مووی میں آپ کو ڈانس نظر آتا ہے۔ مطلب آپ یہ تصور کر ہی نہیں سکتے کہ انڈیا کی مووی اور گانا نہ ہو، لیکن ہالی ووڈ کی کئی فلمیں آپ اٹھا لیں گے، اس میں گانا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کے کلچر کا حصہ ہے۔ اب یہ بے وقوف مسلمان جس نے مثلا ملک بنایا پاکستان کے نام سے، کہ بھائی تم نے بنایا کیوں؟ تاکہ مسلم کلچر ہو۔ اب مسلم بنے اور فلم بناؤ، کاپی کس کو کر رہا ہے؟ اس انڈیا کو کاپی کر رہا ہے۔ بھائی جب تم نے کاپی ہی کرنی تھی تو تم پھر یہاں کیوں آئے؟ اس سے اچھا تھا کہ تم وہیں باقی رہتے۔ مسلم سوسائٹی کا مطلب ہے کہ مسلم کلچر، مسلم سوسائٹی کا مطلب ہے مسلمانوں کے اقدار، مسلم سوسائٹی کا مطلب اگر اسلام میں حیا ہے تو تمہارے ڈرامے میں، تمہاری اسٹوری میں حیا ہونا چاہیے۔ اسلام میں اگر غیرت ہے تو تمہاری اسٹوری میں، تمہارے ڈرامے میں غیرت ہونی چاہیے۔ وہی غیرت جو آپ کو کربلا میں۔ اب یہ تعلیمات مکتب سے نکلتی ہیں۔ اب سوسائٹیز آپ لاکھ بناؤ، لیکن فکر اگر ان کے ساتھ مل گئی تو ان کو مسئلہ اس سے نہیں ہے کہ آپ 10 مسلمانوں کے ملک بناؤ، کہ تم 20 بنا دو، تم 40 بنا دو، لیکن ہم تجھے فکر اسلام پہ چلنے نہیں دیں گے۔ فکر جو ہوگی وہ فکر باطل ہوگی۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت کا مطلب یہی ہے کہ ایمان کس پہ رکھتے ہیں؟ طاغوت کی فکر پہ رکھتے ہیں۔ آج جنگ افکار ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ 2 ملک لڑ رہے ہیں، یہ دیکھو 2 افکار لڑ رہی ہیں، 2 فکر لڑ رہی ہیں۔ ایک حامل فکر علوی اور فکر حسینی ہے، دوسرا حامل فکر صہیونی ہے۔ اب اس فکر کا مقابلہ آج کے زمانے میں کون کر رہا ہے؟ جو حسین ابن علی کا ماننے والا ہے، جو علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہے، وہ چاہے یمن کا شیعہ ہو یا چاہے ایران و عراق کا شیعہ ہو۔ اب اس شیعہ کے اندر امام حسین کو بھروسہ تھا تو ذات پروردگار عالم پہ بھروسہ تھا۔ یہ نہیں دیکھا کہ میری تعداد کم ہے، اللہ پہ بھروسہ کیا، اور خدا نے اس یزید کو تباہ بھی کیا، برباد بھی کیا۔ آج نام حسین باقی ہے، یزید لعنت بن چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فکر باطل پر تھا، امام حسین فکر حق پر تھے۔ یہ فکر حسینی ہے کہ کس پہ توکل کیا جائے؟ پروردگار عالم پہ توکل کیا جائے، اور دشمن سزا ایسی دیتا ہے تاکہ یہ پنشمنٹ ہو جائے، آگے کوئی اس چیز کو سوچے نہ۔ میں سمجھ تمار کو درخت سے کیوں باندھا گیا، زبان کیوں کاٹی گئی، بازو کیوں کاٹے گئے، تاکہ کوئی فضائل امیر المومنین نہ پڑھے۔ جناب حجر بن عدی کو زندہ کیوں جلایا گیا؟ کبھی ان کو جلاتے تھے، کبھی ان کے سر قلم کرتے تھے، کبھی ان کے جسموں کو عبرت بنانے کے لیے جناب زید کا جنازہ سردر دار حکومت لٹکایا گیا، اور کتنے دنوں تک وہ لٹکتا رہا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں انتقام کا خیال نہ آئے، حکومتوں کے خلاف اور ظالموں کے خلاف قیام کرنے کی فکر پیدا نہ ہو۔ اور یہ فکر علوی ہے کہ شیعہ کبھی موت سے ڈرا نہیں کرتے۔ سنت الہی پہ ایمان رکھنا یہ اس نیٹ ورک کی بنیاد ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ قرآن پڑھو، اللہ کہتے میری سنتیں بدلتی نہیں۔ فکر حسینی رکھنے والا میدان میں ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے۔ آج یہ فکر ہے کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے، 40 ملک مل کے لڑے، ودن 2 ویکس اور 3 ویکس سارے ملک بھاگ کے چلے گئے اور سرخہ میں تسلیم کر دیا، اور یہ فکر ان کی نسلوں میں من گئی کہ اسرائیل سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ لیکن وہ فکر حسینی، فکر حسینی کیا ہے؟ مولا حسین مدینے سے چل رہے ہیں،
عبداللہ ابن زبیر، محمد ابن حنفیہ، سیدہ زینب کے شوہر عبداللہ ابن عمر، جتنے لوگ تھے امام حسین کو پورے تب کہاں جا رہے ہیں؟ یزید سے لڑیں گے، لشکر نہیں، تلواریں نہیں، یزید کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ لیکن امام حسین فمن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ پہ توکل کر کے نکلے گا. مجھے پتا ہے میں جس راستے پہ چل رہا ہوں شہادت ہے، لیکن عزت کا راستہ ہے، ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا. کبھی سوچئے کہ مولا حسین کی فکر کیا تھی؟ یہ عجیب ہے. ریڈیو نہیں، ٹی وی نہیں، میڈیا نہیں، نیوز پیپر نہیں. امام حسین کیا سوچ کے کربلا میں کھڑے ہوئے تھے؟ 100 لوگوں کے ساتھ 30,000 کے لشکر کے مقابلے میں. مولا اگر آپ شہید کیے گئے تو خبر کون پہنچائے گا کہ فرزند رسول شہید ہو گئے؟ مولا بات کیسے نکلے گی؟ کیونکہ مولا حسین کو حصار میں کھڑا کر دیا ایک بیاباں کے اندر. واقعہ 5 منٹ کے لیے سوچی، یزیدیوں نے امام حسین کو شہید کر دیا، وہیں پہ لاشوں کو دفنا دیتے اور چلے جاتے، کہتے ہمیں نہیں پتا کس نے مارا اور کہاں مارا گیا. کتنے لوگ امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں ان کے اوریجنز یا ریڈ انڈینز کو مارا گیا، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ بکریوں کی طرح مار کے ان کو دفنا دیا گیا. دنیا کو پتا بھی نہیں ان کی لاشیں کہاں ہیں. کہ 1 سال پہلے کینیڈا میں 500 لاشیں نکلی اور آج آ کر ان گوروں نے معافی مانگی کہ بھائی ہمارے بڑوں نے مارا تھا تو ہم معافی چاہتے ہیں. کسی کو پتا بھی نہیں تھا کس طرح مارا، کس طرح دفنایا. تاریخ میں کتنے ہزار لوگ ہیں جو مر گئے لیکن کسی کو پتا نہیں. لیکن امام کھڑے ہیں کہ مولا ایک جنگل اور بیاباں کے اندر ہے، آپ کو شہید کر دیا جائے گا، لاشیں دفنا دیے جائیں گے، دنیا کو کیسے پتا چلے گا؟ اتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں خدا وہاں سے راستہ بناتا ہے. کس طرح خدا نے پیغام حسین کو آگے بڑھایا. آج وجود شیعہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. کسی قوم کو اتنا نہیں مارا گیا جتنا تشیع کو مارا گیا ہے، جن کے سروں کی قیمتیں رکھی گئی. آج ترکیہ میں اور شام میں یہ علوی فرقہ جو آپ سنتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ایتام آل محمد، یتیمان آل محمد. بتا 2 اماموں کے نام ان کو آتے ہیں، ایک امام حسین، ایک امام علی بن ابی طالب. شراب بھی پیتے ہیں، ہر گناہ کرتے ہیں، سب کچھ ان کو پتا نہیں. تو اسی زمانے میں کچھ پہاڑوں میں بھاگ گئے، کچھ کہاں چلے گئے، اس قدر ان پہ ظلم ہوا. آج ان کو پتا بھی نہیں کہ ہماری اصلیت کیا ہے، ہماری حقانیت کیا ہے. جن کے سروں کی قیمتیں رکھی گئیں، جن کو اس قدر قتل کر دیا گیا. اور آج کے زمانے میں اقلیت میں آپ ہو لیکن کسی کے اندر جرأت سر اٹھانے کی، وہ علی بن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں. ایک اسٹریٹجک پالیسی اسرائیل نے بنائی کہ میں ناقابل تسخیر ہوں، مجھے کوئی نہیں مار سکتا. 40,000 لوگوں کو مارنا مذاق نہیں ہے. 79 لوگوں کے اوپر بم پھینکنا. ایک ایٹم بم میں جتنے لوگ مرے تھے اتنے لوگ اسرائیل نے مارے ہیں فلسطین کے اندر. کیونکہ سب کے ذہنوں میں ایک فکر بٹھا دی گئی کہ تم اس طاغوت کے مقابلے سکتے، تم کمزور ہو. دولت، پیٹرول، پیسہ، کنگڈم سب کچھ ہے مسلمانوں کے پاس. تم اس کا مقابلہ، سیم وہ فکر بٹھا دی گئی کہ یزید کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. امام حسین نے اس فکر کو توڑا کہ 70 ہو یا 20 ہو یا 25 ہو، ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا، جرأت کا مظاہرہ کرنا اور خود کو رول ماڈل بنانا دنیا کے لیے. امام حسین کے بعد کتنے قیام ہوئے رسالات الحسین کے نام سے. امام حسین ایک خط و نشان دے رہے ہیں. امریکہ کو کیا آپ کے بچے کو پتا ہے. فکر ہے نا یہ. آج 6ٹھی کا بچہ، 4تھی کلاس میں بچہ، اس سے پوچھئے سپر پاور کی ٹرانسلیشن، سب زیادہ پاور. بیٹا پاکستان کیا ہے؟
ابھی ایٹم بم ہے پر سپر پاور نہیں. فوجیں ہیں لا الہ الا اللہ لگانے والے ہیں, سپر پاور تو ہم نہیں. کون ہے؟ ابا صاحب امریکہ. اب جب زبان سے خود ہی بول تو کبھی سوچے گا سپر پاور کے مقابلے میں آنے کا. لیکن سر پہ امامہ رکھ کر 80 سال کا بزرگ نام سید علی خامنئی اپنی کہ میں حسین کا ماننے والا ہوں, میرے لیے کوئی سپر پاور نہیں ہے. یہ فکر حسینی ہے. تو کوئی بڑا نہیں ہے کہ بولے متکبر جو چاہے کرے. جاؤ ٹیبل پہ بیٹھو, میرے ساتھ بات کرو, اور بات کرنے بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, پھر ہم تمہارے سینکشن ہٹائیں گے. تو بھائی تم ہوتے کون ہو سینکشن لگانے والے؟ تم ہوتے کون ہو میری نسلوں کو بتانے والے کہ میرا طرز زندگی کیسے ہوگا؟ یہ کبھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ خواتین میں موٹر بائکس بانٹتی ہیں. اتنی کوئی اسکول بنا کے دے دو, 4 گھر ان کو دے دو, 5 پلاٹ ان کو دے دو. نہیں دینی ہے بائک. ہم عورتوں کو آزاد کر رہے ہیں. بائک کے پیسے کس نے دیے؟ بجٹ منظور ہوتا ہے. جب ٹرمپ الیکشن جیتا تو ایلن مسک اس کے ساتھ $500 ملین ڈالرز ایلن مسک نے انویسٹ کیے افریقن کنٹریز میں. فار واٹ؟ ٹو پروموٹ LGBT. اتنا سخی ہو گیا ایلن مسک. 500 ان کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں. تو NGOs بنے, کس کو پروموٹ کیا جائے؟ اب شاید نئے بچوں کو پتا نہیں LGBT مثلا مرد سے شادی کرے, عورت سے شادی کرے, ٹرانسجینڈر بنا دیے جائیں. پوری نسلوں کی فطرت کو کیا کیا جائے؟ بگاڑا جائے. آپ کے ملکوں میں بجٹ لائے جاتے ہیں USAID کے ذریعے سے. ایک معاشرہ جس کے اندر حیا, جس کے اندر غیرت. بائک چلانا شرم حلال ہے حرام ہے. کل میں بتا چکا کہ شریعت منیمم بتاتی ہے, میکسیمم بتاتا ہے. اسلام میں ہے کہ عورت اپنے محرم کے باہر نکلے, بچی بھی رہے گی, محفوظ بھی رہے گی. اب کسی کا محرم نہیں کلی. اب 100 خواتین ہیں, سب 95 کے محرم ہوں گے. کوئی 5-6 کیس ہوگا یونیک کیسز. وہ اصول کلی نہیں ہوتا کہ وہ سب پہ حاکم ہو جائے. اب ہمارا معاشرہ پاکستان یا انڈیا کئی بے حیائیوں سے بچا ایک چیز کی وجہ سے, اس کا نام ہے لباس. ایران کے راس میں the men leadership آیت اللہ مسعود صاحب, لیکن حجاب کے معاملے میں ایران بہت پیچھے چلا گیا. ریزن کیا تھا؟ لباس. چادر تو پہنا دی پر اندر کا لباس کیا تھا؟ مغربی لباس تھا. وہ اپنے کلچر کو پروموٹ, کیونکہ کلچر شہنشاہیت نے پہلے سے ہی تباہ برباد کر دیا تھا. جیسے آپ کے یہاں ایک فیشن شو ہوتا ہے تو پاکستانی کلچر کا لباس اس فیشن شو میں آتا ہے. ایرانیوں کے پاس کوئی اپنا فیشن ہے ہی نہیں. جتنا وہاں لباس آتا ہے وہ ترکی سے امپورٹ ہوتا ہے. ترکی کبھی گھومنا نصیب ہو ترکی چلے جائیے, ترکی بندے کو پکڑ کے پوچھے کلمہ پڑھ کے سنا دو, کسی کو نہیں آتا. روزہ رکھتے ہیں, افطاری میں شراب پیتے ہیں. تو یہ ترکی کا. کبھی آپ یورپ جائیں تو پتہ چلے نہیں, ترکوں کا ہوٹل ہے, ریسٹورنٹ ہے, تو مسلمان گھس جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. وہ ترک ہیں, مسلمان ہیں, اور اس ریسٹورنٹ مرغی بھی ہے وہاں پہ. اب ظاہر مرغی ہے تو پوچھو کہ حلال ہے؟ بولے گا ہمیں حلال ہے, کھانا حلال ہے. اب اس کا مطلب حلال سے یہ ہے کہ مرغی حلال ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کٹائی حلال ہے. وہ کہتے حلال سے مطلب خنزیر نہیں ہے, سور نہیں ہے. کٹائی اس کی وہی ہے جو کافروں والی کٹائی. کیونکہ اس قدر ان کے دین کو تباہ و برباد کر دیا. کلچر گیا تو دین گیا. مسجدیں خوبصورت, کرتیں بڑی اچھی. کسی بھی جماعت سے پوچھو, اردو کا ایک محاورہ ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے تمہارا منہ لال,
فطرتن تمہارا رنگ و چہرہ لال ہے اور میرا نہیں ہے تو میں اپنے منہ پہ چپیڑے مار کے تو اس سے زیادہ لال کروں گا. تو ان کا یہ مثال ہے کہ انہوں نے انگریزوں کو کہا کہ تم بے حیا ہو پر ہم فطرتن نہیں ہیں، پر اتنا کر کے دکھائیں گے کہ تم سے بھی 2 قدم آگے چلے جائیں گے. واللہ یہ آگے ہیں. پورا کلچر امپورٹ ہوا، ان کا لباس امپورٹ ہوا، اوپر سے تو چادر، لیکن انٹرنیشنل کلچر. آپ کا معاشرہ بچا کس چیز کی وجہ سے؟ کیونکہ ہندوؤں کے مذہب میں حیا ہے، وہ جن کو آپ سنسکار بولتے ہیں، ماں کا ادب، بیوی کے لیے بولا گیا وہی جو شوہر مجازی خدا ہے. مختلف مثالیں مختلف دی جاتی ہیں. کبھی آپ نے انڈیا پاکستان میں نہیں دیکھا ہوگا کہ خاتون جو یہ پاکستان میں بیٹھنے کا انداز ہی الگ ہے، کیونکہ اس کلچر میں کیا تھا؟ حیا تھا. اب اگر کلچر میں کوئی چیز ہے تو اسے کیا بولا؟ اب اس ٹیبو کا کیا کرو؟ مقابلہ کرو. پھر اس کے لیے ایڈ دی جاتی ہیں معاشرے کو خراب کرنے کے لیے، این جی اوز تباہ و برباد کرنے کے لیے. مسلمان بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں، پھر این جی اوز بنی، پھر گاؤں گاؤں میں گئے، پھر فری میں چیزیں بانٹنے لگے. جائے اب اس کے نام سے موٹر بائک بانٹی گئی. اب انڈیا پھر بھی اچھا ہے، انڈیا میں ایک آتی ہے اسکوٹی، تو خواتین وہ یہ پاکستان انڈیا میں نہیں چلاتی، ان کے لیے پھر خاص ہے جسے اسکوٹی بولا جاتا ہے، کیونکہ اس پہ بیٹھا بھی تمیز کے ساتھ جاتا ہے. وہ بھی بڑی بدتمیزی والی بائکیں باٹی، کیونکہ جب ان کی اپنی ذات کی وجود میں تربیت نہیں ہے تو ان کے بٹوارے میں بھی تربیت نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کریٹ کیا کہ یہ ملک سپر پاور ہے، تو آپ پھر سوچو گے بھی نہیں کہ میں اس کے مقابلے میں جاؤں. اسرائیل نے ایک فکر بنائی کہ میں ناقابل تسخیر ہوں. اس فکر کو توڑا اہل بیت کے چاہنے والوں نے. ایران تو ایک منظم ملک ہے، 40 سال ہو گئے آزاد ہوا، پاؤں میں پھٹے ہوئے جوتے، سوویت یونین کے زمانے کی کلیشن کوفیں. جان کیری امریکہ کا فورن منسٹر کسی عرب ملک کے فورن منسٹر کو بلا کے کہتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہم نے تجھے $2 ملین کی ٹینکیں دی اور یہ پھٹی ہوئی جوتیاں پہنے ہوئے سوکھا سا جسم چھوٹے کلیشن کوف لے کر آتے ہیں اور تمہارے فوجیوں کو اتار کے ٹینکیں لے کر چلے جاتے ہیں. تو اسے کیا پتا تم انہیں ٹینکیں تو دے سکتے ہو لیکن ان کے فوجیوں کے اندر شجاعت علوی نہیں بھر سکتے. یمنی جوانوں کے دلوں میں شجاعت علوی، قدرت علوی، حماسہ حسینی ان کے وجود میں ہے، تبھی وہ للکار طاقت بھی رکھتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی مثال تاریخ اسلام کا واقعہ، کتنا سخت جملہ رسول خدا نے فرمایا کہ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ للکار رہا ہے، پکار رہا ہے، محمد ہے کوئی بہادر تو میرے مقابلے میں بھیجو. کتنے بہادر بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کیوں نہیں رہے تھے؟ کیونکہ وہی ورڈ جو آج بولا جاتا ہے سپر پاور، ایک دوسرے کے کانوں میں بول رہے. ایک دن میں ہم نے دیکھا ہے یہ اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے، کسی نے کہا یہ ایک دن میں پورا بکرا کھا لیتا ہے. تو اس کے مقابلے جائیں گے تو مارے جائیں گے. اور اس وقت بھی اس لئی کے مقابلے میں علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے. جب مولا علی جائے تو عمرو بن عبد ود کو علی پہ ترس آ رہا تھا کہ جوان ہو، میرے مقابلے میں آ رہے ہو، میں تمہارے والد کو جانتا تھا. امام طاقت کو دیکھو، یہ نہ دیکھو علی غزہ کیا کھاتے ہیں. جب ایک یہودی مدینے میں امیر المؤمنین کو دیکھنے آیا کہ مجھے علی سے ملنا ہے، مولا کا لقب حیدر تھا کہ حیدر سے ملنا ہے، علی ہے کہ نزدیک آیا تو مولا کھانا کھا رہے تھے، کیا دیکھا؟ پانی ہے، سوکھی روٹی ہے، ڈبو رہے ہیں اور کدو کھا رہے ہیں. سر سے پاؤں تک امیر المؤمنین کو دیکھا. آپ حیدر ہو، وہی ہو جس نے مرحب کو بچھاڑا، وہی ہو جس نے اندر کو بچھاڑا. امام نے فرمایا میں نے جسم کی طاقت سے نہیں، میں نے روح کی طاقت سے بچھاڑا تھا. یہ روح علوی 88 سال کا بوڑھا سید علی خامنئی کے جسم کو نہ دیکھو، اس کی روحانی طاقت کو دیکھو. اور روحانی طاقت وہ شجاعت علوی، وہ قدرت اعصاب ہے کہ یہ نہ دیکھو. اس نے اپنی قوم کو باور کروایا،
اپنی قوم کو منوایا، اپنی قوم کے بچے کو یہ سمجھایا کہ اگر حسین کے ماننے والے ہو تم کسی بھی یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہو، اور فرمایا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ 8 سال جنگ ہوئی ایران اور عراق کی، 8 ایئرس، 1.5 سال میں کو جنگ ختم کرو۔ خمینی صاحب نے کہا نہیں، شروع تم نے کی ہے، ختم ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ اور کہا آپ اتنی جنگ لمبی کیوں کر رہے ہیں؟ کہ تاکہ دنیا کو پتہ چلے اس قوم سے لڑنے تو آؤ گے لیکن جنگ سے نکلنا تمہارے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ آج یزید بھی پڑا، اہل بیت نے ایک فکر، ایک نیٹ ورک آپ کا بنایا۔ یہ مت سمجھیے کہ یہ مکتب اہل بیت کوئی معجزاتی مکتب ہے اسی طرح چلا، نہیں، اس کے لیے محنت ہیں۔ کل میں نے عرض کیا کہ ہر زمانے میں اہل بیت نے اپنے وکیل، اپنے اصحاب بنائے۔ جابر ابن حیان، بعض لوگ اتنے پریشان ہیں جناب جابر کے لیے اصل ان کا وجود بھی تھا کہ نہیں، اس طرح سے خفیہ طریقے سے رہتے تھے۔ جابر ایک ایسے خط لکھتے تھے کہ اگر کوئی کاغذ کسی کے پاس پہنچتا تو وہ سفید کاغذ تھا، پھر وہ اگر موم بتی کے سائے میں اس کو رکھتے تھے تو وہ خط کیا ہو جاتی تھی؟ ظاہر ہو جاتی تھی۔ یہاں تک یہ لوگوں میں شک پیدا ہوا کہ 11ویں امام نے حج بھی کیا ہے کہ نہیں، حالانکہ ایک روایت میں مولا نے حج کیا ہے، وہ یہاں خفیہ حج تھا۔ اپنے شیعوں کو یہاں تک حالات خراب تھے کہ امام نے فرمایا کہ اگر مجھے دور سے بھی دیکھو سلام نہ کرنا، یہاں تک کہ اشارہ بھی نہ کرنا، کیونکہ کوئی اشارہ کرتا اس کو بھی پکڑ کے لے جایا جاتا اور مار دیا جاتا۔ تعلق بنایا۔ امام رضا، امام جواد، امام علی النقی، مامون کے زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا کہ قرآن قدیم ہے یا حادث ہے۔ قدیم کا مطلب جب سے خدا ہے تب سے قرآن ہے، حادث کا مطلب نہیں پہلے خدا ہے بعد میں قرآن بنا۔ سختی سے اہل بیت نے اپنے شیعوں کو منع کیا کہ جہاں پر بھی یہ مسئلہ ہو تم نے اس مسئلے پہ اپنی زبان کو کھولنا نہیں ہے، اس مسئلے کے دونوں سروں میں شر ہے۔ 3 ادوار میں، 3 اماموں کے ادوار میں شیعہ اس میں پہلے سنت کا بہت جتنے احناف ہیں ان کے امام کو معتصم کے زمانے میں زندان میں ڈالا گیا کیونکہ یہ قرآن کو قدیم مانتے تھے، ان کو تازیانے بھی مارے گئے، زندان میں بھی گئے۔ مامون کے زمانے میں جب مسلمان روم میں اسیر بن کے چلے گئے اور رومیوں نے کہا ہمیں پیسے دو، اس کے بدلے میں اپنے اسرا کو لے لو، اپنے لوگوں کو کہا کہ نصیروں کو لاؤ جتنے مسلمان ہیں ان سے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ قرآن کو قدیم مانتے ہو یا حادث مانتے ہو، اگر عقیدہ خدمت قرآن پر قائل ہیں تو ان کو پھر رومیوں کو واپس کر دو، جو اس عقیدے کا قائل نہیں ہے اسے ہمارے پاس لے کر آؤ۔ ہزاروں لوگوں کو مارا گیا عقیدے کی وجہ سے، معصومین کہ ان مسائل کے بیچ میں تم لوگوں نے پڑھنا نہیں ہے۔ امام حسن عسکری، پھر امام کی غیبت جب تک امام ہیں تو رأس معاشرہ، the head of the society کون بنا؟ امام بنا۔ خدمت قرآن کا مسئلہ امام نے اشارہ کیا اس پہ بولنا نہیں، شیعہ چپ ہو گئے، بچ گئے ہیں۔ کئی مسائل ہوئے، میں نے شاید پچھلے سال ذکر کیا تھا کس طرح امام نے تربیت کی۔ چھٹے امام جب دنیا سے جاتے ہیں تو مولا کی وصیت پڑھی جاتی ہے، شیعہ پریشان کہ چھٹے امام کے بعد امام کون ہے؟ فتحیہ بنے، اسماعیلیہ بنے، واقفیہ بنے، اتنے فرقے بنے، کیونکہ اس قدر نظام کو سیکرٹ ہو کر چلایا جا رہا تھا۔ اگر علل اعلان بتا دیا جاتا کہ نمائندے امام جعفر صادق مثلا موسیٰ کاظم کر دیا جاتا، وقت کے حاکم نے اپنے بندوں کو بھیجا کہ جب وصیت نامہ پڑھا جائے وہاں پہ کھڑے ہو جانا اور جب جانشین کا پتہ چلے اس کو پکڑنا اور سر قلم کر دینا۔ اب وصیت نامہ امام جعفر صادق کتنی تکلیف سے امام نے وصیت نامہ لکھا۔ امام نے کہا میرے جانشین کچھ لوگ، یہ نہیں کہا ایک ہے، کہا ایک میرا جانشین میری بیوی، دوسرے میرے جانشین وقت کا حاکم بادشاہ جو بادشاہ ظالم تھا، تیسرا میرا جانشین والی مدینہ جو سننے آیا تھا کہ پتا چلے کہ کون ہے، چوتھے میرے جانشین امام کا ایک بیٹا اس کا نام لیا وہ، پانچواں میرا جانشین میرا بیٹا موسیٰ کاظم۔ اب مجمع سمجھے آپ شیعہ بیٹھے اور امام کا وصیت نامہ پڑھا جا رہا ہے تو آپ سارے کیا ہو جائیں گے؟ کنفیوژن میں
بادشاہ نے بلایا وزیر کو، کہا کون ہے کہ قبلہ اب کس کو ماروں؟ انہوں نے آپ کا نام بھی لیا، کس کو پکڑوں؟ میرا نام بھی ہے۔ تو کہا لوگوں کا ریئیکشن کا سارے کنفیوز تھے کہ جائیں تو کہاں جائیں۔ ابو حمزہ سمالی عبادت کر رہے تھے، ایک شخص دوڑا دوڑا آیا، کہ ابو حمزہ سمالی غضب ہو گیا، فرزند رسول امام جعفر صادق دنیا سے انتقال کر گئے، شہید ہو گئے۔ انہوں نے گریہ کیا، کہتے ہیں غش کھا گئے۔ امام کون ہے؟ کہ ہمیں بھی نہیں پتا، بڑا کنفیوژن ہے، شیعہ پریشان ہیں، چاہنے والے پریشان ہیں۔ کا کنفیوژن کیسا؟ بتاؤ تو صحیح کیا ہے؟ کا وصیت میں کہا کہ حاکم بھی جانشین ہے، بیوی بھی جانشین ہے، ایک بیٹا جو جسمانی طور پہ معذور ہے وہ بھی جانشین ہے، والی مدینہ بھی جانشین ہے، اور موسیٰ کاظم بھی جانشین ہے۔ انہوں نے سنا، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، سے ابو حمزہ سمالی کی ہدایت کی، کہ ہم سارے کنفیوژن میں اور آپ کہہ رہے ہیں ہماری ہدایت کر دی۔ امام نے تعلیم نہ دی ہو، جو اس نیٹ ورک کا حصہ ہے اسے کبھی کنفیوژن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ تم نے شرائط امامت نہیں پڑھے؟ شرط امام یہ ہے کہ امام مرد ہوگا، عورت تو کا پہلا آپشن مائنس ہو گیا کہ بیوی ہیں، کیونکہ بیوی تو کریں گے۔ دوسری شرط امامت، امام ظالم، حاکم کون ہے؟ ظالم ہے، وہ بھی امام نہیں ہو سکتے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو امام ہوگا اس کے بدن میں ظاہری کوئی عیب نہیں ہوگا، کہ جو بیٹا معذور ہے وہ تو امام ہو ہی نہیں سکتا۔ آپشن ایک ہی ہے، موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ نیٹ ورک کا جس میں افراد کو تربیت، اب یہ ابو حمزہ سمالی ہے جو لوگوں کو بتائیں گے امام کو یہ شرائط امامت۔ آج کا شیعہ جو عباس ٹاؤن میں بیٹھ کر اہل بیت کو مان، اسے پتا ہے کہ امام معصوم بھی ہیں، اسے پتا ہے کہ امام بچپن میں بھی امام ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ امام کی طاقت اور امام کا پاور کیا ہے، لیکن امام رضا کے زمانے میں اتنے سال امام کے ساتھ رہنے والے، کل میں نے عرض کی جناب یونس کہ امام رضا شہید ہو گئے اور کہا کہ امام جواد کبھی چھوٹے ہیں، ہم ویٹ کریں گے۔ تم نے قرآن نہیں پڑھا عقید امامت کہ امام اگر حضرت عیسیٰ ماں کے میں نبی ہوں تو امام بھی نبی کے مقام سے بعقید تشیع رسول خدا کے جانشین ماں قبل تمام جان چاہے افضل ہیں، تو یہ بھی ماں کے شکم سے لے کر اور جب تک دنیا میں ہیں مقام امامت پر کیا کہ آپ نے ایک مسافت اور سفر طے کیا ہے۔ اس زمانے میں عقائد کے مسائل تھے، لوگ اتنے مضبوط نہیں تھے۔ اب کسی معاشرے کا ہیڈ امام معصوم ہے تو امام آپ کو بچا سکتے ہیں مختلف مسائل سے۔ شیعوں کے لیے مشکلات تب شروع ہوئی جب امام پردے غیب میں چلے۔ اب غیبت کی کیا مسئلہ ہوگا، وہ مسالے خداوندی ہے، لیکن جب امام غیبت میں گئے تو اصل مسائل شیعوں کے لیے شروع ہو گئے۔ اصولی طبقہ، اخباری طبقہ، تفکیکی، فلسفی، ایک آیت اللہ دوسرے آیت اللہ کو کہہ رہا کہ اگر یہ فلسفے کو مانتا ہے یہ نجس ہے۔ مطلب اس حد تک حوزہ یہ علمیہ میں مسائل تھے۔ فلسفہ پڑھتا ہے، فلسفہ مانتا ہے، وہ نجس ہے، ایون آپ اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ امیر المومنین کا ماننے والا ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ پھر اصولی شیعہ، پھر اخباری شیعہ، مسائل جدید، ٹرانسجینڈر کا مسئلہ، یہ اس زمانے میں تو نہیں تھے۔ ایک بندہ آپریشن کرا کے مرد بھی بن سکتا ہے، عورت بن سکتی ہے، آپریشن جائز ہے، حرام ہے۔ انٹرنیٹ آ گئے، آپ جوان کے مولانا انٹرنیٹ استعمال کریں کہ نہ کریں، اصولی بڑے محتاط، اہل بیت میں بہت شدت ہے ان کے اندر، لیکن مسائل میں فلوئنٹلی وہ آسانی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب آپ کب تک اس جوان کو روکو گے جناب انٹرنیٹ استعمال نہیں کرو، حرام ہے؟ ایک دن، 2 دن، 5 دن، 6 دن، لیکن معاشرہ بغیر انٹرنیٹ کے جب چل ہی نہیں سکتا۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے گا، کہیں گے ای میل ہے کہ نہیں، فلاں ویب سائٹ پہ جا کے فارم بھرو،
حرام اب یونیورسٹی میں جا ہی نہیں سکتا جب تک انٹرنیٹ اس کے پاس نہ ہو. تو آپ چیزوں ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مسائل بڑھتے گئے، امام موجود نہیں ہے، مطلب پردہ غیب میں ہے، ٹیکنیکس بنانی ہے. اس قدر ظلم ہوا. شہید اول، شہید ثانی، ان کو شہید کر دیا گیا. ان کے جنازوں کو شام کی شامات کی گلیوں میں گھمایا گیا، ان کے جنازوں کو جلایا گیا. یہ دو کتابیں، کتاب اللمعۃ الدمشقیہ، دمشقی کہتے ہیں کیونکہ دمشق میں لکھی گئی تھی، یعنی آپ کے سارے فقہی مسائل کی بنیاد ثانی شام کے زندانوں میں بیٹھ کے لکھی. بیچارے نے زندان کی دیواروں پہ لکھی. اس کے پاس سیاہی نہیں تھی، اپنے خون کو نکال کے اسے سیاہی بنا. پھر شہید ثانی آتے ہیں، اس کتاب کے نسخوں کو اتارتے ہیں، پھر اس کی شروحات آ جاتی ہیں. آج آپ کے حوزے علمیوں میں پڑھائی جاتی ہیں اور آپ کے اتنی آسانی سے چیزیں آپ تک نہیں پہنچی. یہ وہ نیٹ ورک تھا جو اہل بیت نے تعلیم دی اور جو آج تک موجود ہے. تو جب ذہنوں کو اور فکروں کو فکر اہل بیت سے نہیں ملایا جائے گا تب تک معاشرے ترقی نہیں کر سکتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب سب سے زیادہ جو انہوں نے خطرہ کریٹ کیا وہ جب آپ نیٹ ورک، زیادہ نقصان کس کو ہے؟ آپ کی فیملیز کو ہے، آپ کی نسلوں کو. ایک کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں، آج وقت بہت ہو چکا ہے. کتاب کا نام ہے دا وار اگینسٹ دا فیملی. لکھنے والے ہیں ولیم گارڈنر. 20 سال پہلے اس بندے نے کتاب لکھی ہے، کینیڈا کا رہنے والا ہے. 20 سال پہلے. اب لکھنے دا وار اگینسٹ دا فیملی، خاندان کے خلاف جنگ. اس نے سارے پوائنٹ لکھے ہیں. آپ نیٹ پہ جائیں گے، یہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں آپ کو اویلیبل ہے. کوئی بھی جوان اس کتاب کو، یہ نہیں کہ اس کی ساری باتیں صحیح ہیں لیکن اکثر باتیں اس کی صحیح ہیں، کیونکہ ان کا اپنا بندہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے فیملی کے نظام کو تباہ و برباد کیا. کہ مجلس کیا کرتی ہے آپ کے وجود. رشیا یوکرین کی جنگ ہے، 2-3 سال ہو گیا، پتہ نہیں کتنے سال چلے. کبھی نہ کبھی یہ جنگ ختم ہوگی، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد ان دو قوموں کے اندر جو عداوت پیدا ہوئی ہے اس کو ختم کرنے میں شاید صدیاں لگ جائیں. کیونکہ رشیاز میں اب ان کے بیچ میں کیا آ گئی؟ عداوت آ گئی. تو لڑتے رہیں گے. سال جنگ چلی ایران اور عراق میں، یا صدام واصل جہنم ہوا. 8 سال اگر دو ملک میں کیا ہونی چاہیے؟ دشمنی ہونی چاہیے نا. دنیا نے دیکھا کہ جو دو ملک آپس میں 8 سال لڑے تھے، ایرانی عراق آتے ہیں، عراقی ایرانیوں کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. اتنی جلدی میلاد کس نے کروایا؟ حسین بن علی نے، کربلا نے. دو بھائی آپس میں بات نہ کریں لیکن مجلس سننے کے لیے حسین انہیں کہاں بلائیں گے؟ فرش عزا پہ. دو بہن کا چہرہ نہ دیکھنا چاہیں، مالی مسائل، قرضے کے مسائل، جھگڑے کٹوائی ہوئی ہیں، لیکن امام حسین ان کو بلائیں گے فرش عزا پہ کہ یہاں آ کر بیٹھ. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. یہ ہمارے دلوں کو کون جوڑ رہا ہے؟ اب عبداللہ الحسین. فرش عزا ایک سسٹم کا نام ہے، ایک کلچر کا نام ہے، یہ ایک تہذیب ہے کہ یہاں نسلوں کو بنایا جاتا ہے. آج ہم باقی ہیں تو اس فرش عزا امام حسین کی وجہ سے. 8 سال جنگ لڑنے والی قومیں اس طرح گھل مل وہ نظام ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. امام خمینی فرماتے ہیں اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا. اگر تشیع سے محرم اور سفر کو نکال دیا جائے تو شیعوں کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا. یہی فرش عزا ہے جو جوانوں کو کے حیا کو باقی رکھتا ہے، جو آپ کے وجود میں غیرت کو اجاگر کرتا ہے. اب جا کے اس بک کو ذرا پڑھ لیجئے گا، اس کے پوائنٹ کافی لمبے ہیں، میں کل اس کی ذکر میں آؤں گا کہ انہوں نے کس طرح مغربی سوسائٹی کے اندر فیملیز کو تباہ کیا. اور واقعاً وہ تباہ ہو گئے کیونکہ ان کے پاس کوئی حسین بن علی. اب وہی تباہی ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے.
پہلے مرد اور عورت کا جو تعلق تھا وہ نکاح کے ذریعے تھا، پھر کانسیپٹ آف بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ لایا گیا، جس کو کہتے ہیں وائٹ میرجز، سفید شادی۔ سفید شادی کا مطلب وداؤٹ اینی نکاح، بغیر نکاح کے دو لڑکے لڑکی جہاں دل چاہے، جس کے اندر حلال زادے تھے، نکاح کے ذریعے سے جو بچہ ہوتا۔ آج وہاں پہ دیکھیے 100 بچے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے 75 بچے ایسے ہیں جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے۔ وہ معاشرہ جس میں لوگ بچوں سے پیار کیا کرتے تھے، انہوں نے بچوں کی جگہ پہ جانوروں کو ریپلیس کر دیا۔ اب یہ بوڑھی خاتون، اب یہ جوان گھر میں بچہ نہیں ہے، لیکن اس کی یا بلی ملے گی یا کتا ملے گا یا کوئی اور جانور ملے گا۔ اقدار معاشرے کو کیسے عورت کے مرکز حیا اسے ایک پروڈکٹ بنا دیا، لذت کا پروڈکٹ، ایک ٹول بنایا، صرف اس کا استعمال لذت ہے، جسمانی کا استعمال ہے۔ آج آتی ہے صرف جسم کی نمائش کے لیے، پورے سسٹم اور معاشرے کو کر دیا۔ فرش ازا، ذکر امام حسین، فکر اہل بیت، جب تک جڑے رہو گے سسٹم اہل بیت سے بچیں گے، عزت بھی بچے گی، حیا بھی بچے گا، کیونکہ یہ امام حسین ہیں جنہوں نے ہماری دنیا بھی بچائی ہے اور ہماری آخرت بھی بچائی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ نیٹورک کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑے رہیں گے، بچے رہیں گے۔ اور یہ نیٹ ورک مرثیے کی صورت میں، نوحے کی صورت میں، بس اس کو ایک سانچے میں ڈھالنا ہے۔ جب تک ان کے قوانین پہ چلتے رہیں گے ہماری نسلیں بچتی رہیں گی۔ فرمایا خدا نے اس قوم کو غم حسین تو گریے جیسی، ہمیں تو چلتے پھرتے اتنے جوان کچھ خواتین کے پیغامات آتے ہیں کہ ایک اس فرمان اہل بیت کی وجہ سے، اس واقعے کی وجہ سے، اس ذکر مصیبت کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر خدا نے یہ نورانیت پیدا کی۔ عالم دین کہتے ہیں کہ میں اپنی شخصی لباس میں تھا، امامہ وغیرہ نہیں تھا، کہتے ہیں اپنے کام کرنے کے بعد روڈ سے گزر رہا تھا تو روڈ پہ خاتون کھڑی تھی، حجاب وجاب صحیح نہیں تھا، اور غالباً کوئی جوان گزرتا تھا، اسے گناہ کی دعوت بھی دے رہی تھی پیسوں کے لیے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا جوان عورت ہے، خاتون ہے، تو میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو کہا کیا کروں، مجھے ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، میں بیوہ ہوں، میرے گھر پہ 2 یتیم بچے ہیں، پینے کے لیے دودھ نہیں ہے، مجبور ہوں روڈ پہ آ کے کھڑی ہو جاؤں، غلط بھی کرنا پڑے کروں تاکہ اپنے بچوں کو پیٹ جا کے پالوں۔ یہ اس عالم نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے، اس خاتون کے بس کو 40,000 50,000 اس کے ہاتھ پہ رکھے کہ یہ اتنے پیسے تمہیں مہینہ اس سے چل جائیں، لیکن ایک شرط ہے، یہ جو کر رہی ہو تمہیں اچھا لگتا ہے؟ کہتے نہیں، کس کی فطرت کو اچھا لگے گا بھیک مانگے، غلط کام کرے؟ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کہ زندگی بہت بھروسہ کیا ہوگا کہ بچوں کا پیٹ پالوں گی، میں تمہیں اتنے پیسے دے رہا ہوں کہ مہینے کا خرچہ تمہارا چل جائے گا، لیکن ایک شرط ہے، امام حسین پہ بھروسہ کر، اب عبداللہ الحسین پہ، اور جب تک سے وعدہ کر کہ کوئی گناہ نہیں کرو گی، اور بول کہ مولا میں وعدہ کر رہی ہوں کہ کوئی گناہ نہیں کروں گی۔ اگر امام حسین راہ نہ دکھائیں، مسئلہ حل نہ کریں، اگر تمہارے پیسے ختم ہو جائیں،
اس نے کہا آسمان کے نیچے کھڑی ہوں، آپ سے وعدہ کرتی ہوں، مجھے حسین کی قسم ہے جب تک یہ پیسے ہیں میں گناہ کا سوچوں گی بھی نہیں۔ ٹھیک ہے تو میں چلا گیا۔ ایمان ہونا چاہیے انسان کو۔ میں کربلا گیا امام حسین کی زیارت کو، ذریعہ امام حسین کی زیارت کی، بین الحرمین سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک شخص ہے جو دوڑا دوڑا میرے پیچھے آ رہا ہے، ایک جوان ہے، داڑھی واڑی رکھی ہوئی ہے، قبلہ صاحب، جی جی جی، تو میری بیوی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی۔ کہتے آگے بڑھا، ایک خاتون محجبہ، چہرے پہ پوشی لگی ہوئی، چہرہ بھی پردے سے ڈھانپا ہوا۔ میں نے کہا جی بولیے۔ کہ میں آپ کو جانتی ہوں۔ کہ 2-3 سال پہلے آپ نے روڈ پہ میرے ہاتھ پہ 40,000 رکھے تھے۔ آپ امام حسین سے وعدہ کرو، بھروسہ کرو، جب تک یہ پیسے ہیں گناہ نہیں کرو گی۔ کہ میں نے اپنے وعدے پہ عمل کیا، میں نے گناہ کا کبھی سوچا بھی نہیں۔ کہ جیسے یہ نیت کی کہ 40 دن تو دور ہیں، 1 ہفتے میں خدا نے میرے گھر میں رشتہ بھیجا، اسی جوان کا رشتہ ہے، اور اتنا نیک اور متدین جوان مجھے اپنی زوجہ بنایا۔ کہ اس دن کے بعد میرے دل میں اتنا امام حسین آیا کہ اتنے سالوں کے بعد پھر امام حسین نے مجھے کربلا بلایا، اور کربلا بلایا تو میرا سامنا کس کے ساتھ ہوا؟ آپ کے ساتھ ہوا۔ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حسین نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ یہ مجلس عزا امام ہے، سطروں سے نکال کر میدان طہارت میں لا کے سوال بھروسہ کرو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ اس طرح کہہ رہا ہوں، کسی ملک کا لیڈر اتنی ہمت نہیں رکھتا، لیکن یہ سید علی کا وجود حسرتیں کھاتی ہیں۔ خدا ہمیں ایسے لیڈر عطا کرے۔ یہ بھروسہ ہے، ومن یتوکل علی اللہ۔ آج جوان امام حسین کی مجلس میں آتا ہے، بھائی تھوڑا تو اللہ پہ بھروسہ کرو، تھوڑا تعلیمات اہل بیت پہ چلو، تھوڑا قوانین جو نہج بلاغہ میں امیر المومنین نے بتایا اس پہ چلو، پھر اگر زندگی میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت۔ کہ کیسے ممکن ہے کوئی محرم میں آئے اور خدا حسین کے صدقے میں اس کی جھولی کو آباد نہ کرے، جب ایک آنسو میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ مچھر کے پر کے برابر آنکھوں کی پلکیں گیلی ہو جائیں، خدا اس کو جہنم سے آزاد کر دے۔ آئیے دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، ایسے سلام کرو۔ آج بیٹھے ہو نا، موسم بھی اچھا ہے، آپ میں سے کوئی اتنا بھوکا نہیں، کوئی اتنا پیاسا نہیں، کسی کو اتنے تماچے نہیں لگے، کسی کو اتنے تازیانے نہیں لگے، پھر بھی ہم بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتے ہیں۔ اب کتنے بچوں کو جلتے ہوئے خیموں سے نکالا، کتنی بار خیمے سے تلے لیکن 11 محرم کی رات مصلی عبادت پر آتی ہیں اور کہتی ہیں الحمدللہ، خدا تیرا شکر ہے کو قبول کیا۔ کل بھی عرض کیا تھا، فرمایا کثرت سے میرے بابا حسین کو سلام کرو۔ کہ مولا اتنی تاکید کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی سلام کرتا ہے تو میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ دلوں کو بین الحرمین لے جائیں، خدا آپ سب کو توفیق دے میرے سمیت کہ یہ سلام جا کے ذریعے اور خدا ہم سب کو عاقبت میں خیری نصیب کرے۔ جسے سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں، جسے نہیں آتا نام حسین تو ہر مومن کو آتا ہے۔ السلام
سلام ہو زینب کی لٹی چادر پہ کچھ زیارت ناہیا کے سلام، یہ سلام میرے نہیں امام زمانہ کے سلام ہے۔ اپنے جد کے مذاہب کیسے بڑھتے تھے، میرا سلام ہو ان من سے رخسار پہ، نام نہیں لیا اشارہ کیا، اللہ جانے یہ رخسار علی، اللہ جانے یہ رخسار قاسم کو ہے، اشارہ جاؤ گے یہ کس کو رخسار ہے، میرا سلام ہے ان الناس رخسار جن کا رنگ بدلتا رہا، مجھے نہیں پتا کبھی شمر دے تماچے میں رنگ نہیں لگ گیا، ظالم کو تماچے میں رنگ سوا گیا، بڑا روئے اہل بیت رخساروں کی وجہ سے، کتنی بیویاں کربلا میں موجود تھی، کسی کے رخسار کو یاد نہیں کی، لیکن ایک 4 سالہ بچے جس کے رخساروں کو ہزاروں قطار رو رہے، میں اکثر اپنی مجلسوں میں کہا کرتا ہوں، اگر مدینے میں ظلم نہ ہوتا، کبھی کربلا میں ظلم نہ کیا جاتا، اگر مدینے میں بے ادبیاں نہ ہوتی، کبھی کربلا میں بے ادبیاں نہ کی جاتی۔ امام حسن ایک ذاکر کے خواب میں آئے، فرمایا شیعوں کو میرے اصلی مذاہب کیوں نہیں سناتا؟
کہ مولا میں سناتا ہوں حسن وہ امام ہے جسے 2 مرتبہ کفن دیا گیا. جب جنازہ گھر میں سیدہ زینب نے کہا حسن میں نے تو سفید کفن پہنایا تھا, کفن تو خاص رنگے کس نے کیا. مولا میں شیعوں کو سناتا ہوں جگر کے ٹکڑے, مولا میں سناتا ہوں کسی امام کو اتنا شیعوں نے تنگ نہیں کیا جتنا زمانے کے لوگوں نے امام حسن کو تنگ کیا. مولا سارے مسائل پڑھتا ہوں. فرمایا جاکر جی یہ میرے مذاہب پر میں نہیں ہو, میرے شیعوں کو بتایا کر میری اصلی مصیبت کیا کہ مولا خود بتائیے. اب امام حسن اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں. فرمایا جاکر میری اصل مصیبت مدینے کی ایک گلی میں ہے. حسین چھوٹے تھے میں بڑا تھا, جب کسی ظالم نے میری نظروں کے سامنے میری اللہ کے چہرے پہ تماچا مارا تھا, واللہ اگر مدینے میں تماچا نہ مارا جاتا کبھی کربلا میں سکینہ کے رخساروں کا رنگ نہ بدلتا. ظلم کی ابتدا مدینہ, ظلم کی انتہا کربلا. فرماتے جاتے مجھے بعد میں پتا چلا جب اماں بات کرتے تھے اپنے چہرے پر چادر رکھتی تھی, کہیں علی کی نگاہ رخسار پہ نہ پڑ جائے. مولا یہ مجمع تیری غیرت بے قربان, لیکن ہائے علی زین العابدین آنکھوں سے تماچے کھاتی رہے. اللہ جانے امام زین العابدین ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ماؤں کا سایہ سروں پہ باقی رکھے. بڑا مشکل منظر ہوتا ہے جب کوئی بیٹا ماں کا جنازہ اٹھا کر, مشکل گھڑی ہے جب کفن میں لپٹا ہوا ماں کا چہرہ دیکھو اور یہ سوچو یہ آخری بار اماں کا چہرہ دیکھنے کو ملتا ہے. علی نے غسل لیا, کفن لیا, جنازہ گھر کے سینے میں رکھا. اسماء کو کہو آخری بار اماں کا دیدار کر لو. ننے ننے بچے گھٹنوں میں سر دے کے زاروں کا دار رو رہے, جیسے فضانے کا ماں کا دیدار کر لو. حسن دوڑے دوڑے آگے بڑھے, ماں کے رخساروں کا بوسہ لینے لگے. زینب آگے بڑھے, ماں کے سینے سے لپٹ گئے. ام کلثوم قدموں سے لپٹ گئے. لیکن خدا کہتی ہے کہ 4 سالہ بچہ تھا, گھٹنے میں سر دے کے قمیص کو باتوں میں جکڑے ہوئے. حسین
ماں سے خدا غافل نہ کرو گے حسین کیا اماں سے خدا جب تک اللہ نہیں بلائیں گے میں نہیں جاؤں گا علامہ مجلسی فرماتے ہیں اتنا کہنا تھا سیدہ زہرا سے بھی برداشت نہیں ہوا ایک مرتبہ بندے کا فن کھلے زہرا باہر آیا آواز آیا جا میرے کربلا والے میرے 3 دن کے پیاسے سے بچے دوڑے دوڑے بدن کی طرف گئے عرش الہی پہ کوہرام بطورا آواز آئے علی بچوں کو ماں سے جدا کرو یہ منظر ملائکوں سے دیکھا نہیں جاتا دوڑے آگے بڑھے حسین کو سینے سے لگایا زینب کو سینے سے لگایا کبھی سر کا بوسا کبھی چہرے کا بوسا میں کہوں گا اے ملائکۃ اللہ جب ایک 4 سالہ بچی بابا کے بدن پہ گری کسی سے نہیں لگی یہاں شیرات میں بچے کو بالوں سے اٹھائے سے بنا جانے الا لعنة الله على القوم الظالمين